الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم سامعین اکرام، اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم بات کر چکے ہیں خبر احاد اور متواتر کے حوالے سے اور اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ، اور اسی طریقے سے وہ خبر احاد کی جتنی قسمیں ہیں تمام قسموں پر تفصیلی سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج اس کے بعد آگے کے جو مباحث ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. سامعین اکرام، سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم نے خبر متواتر کو جان لیا اور خبر احاد کو جان لیا، اور اس کے بعد پھر خبر احاد اگر قرائن سے ملا ہوا ہو، یعنی یہ کہ اگر خبر احاد کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو وہ حجت کے اعتبار سے یقین کا فائدہ دیتی ہے. یعنی جو فائدہ متواتر احادیث دیتی ہیں وہی فائدہ احاد روایتیں دیں گی. اسی طریقے سے اگر احاد کی روایتوں کو اگر ائمہ نے یعنی بڑے بڑے کبار ائمہ نے روایت کیا ہے تو وہ روایت بھی انشاءاللہ تعالی وہ علم الیقین کے درجے پر پہنچ جائے گی اور وہی فائدہ دے گی جو خبر متواتر فائدہ دیتی ہے. اسی طریقے سے وہ روایت جو متعدد طرق سے مروی ہو، اگرچہ وہ متواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو لیکن تمام کی تمام اس کی سندیں ضعف سے خالی ہوں تو وہ بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. آج ہم جانیں گے کہ خبر کی یعنی یہاں جو راویوں کی جو تعداد ہوتی ہے یا سند کی جو تعداد ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہم نے جانا کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو متواتر اور دوسرا احاد. پھر ہم نے بتایا کہ احاد کی تین قسمیں ہیں. لیکن اب ہم جانیں گے کہ احادیث کی تقسیم حجیت اور عدم حجیت کے اعتبار سے، یعنی قبول یا رد کے اعتبار سے. یعنی وہ احادیث جو قبول کی جاتی ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے وہ احادیث جن کو رد کر دیا جاتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. آج ہم صرف گفتگو کریں گے وہ روایت جن کو قبول کیا جاتا ہے، جن سے حجت پکڑا جاتا ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں. تو احادیث کی حجت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود. مقبول کہتے ہیں اس روایت کو ما یحتج بہ، وہ روایت جس سے حجت پکڑی جائے، یعنی جس کو انسان دلیل بنا کر کے کوئی کام کرتا ہے، کوئی فعل یا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کو خبر مقبول کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے خبر مردود جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں آئے گی وہ ہے من لم یترجح صدق المخبر بہ، یعنی وہ روایت جس میں اس حدیث کا بیان کرنے والا ہے یعنی راوی اس کی صداقت غالب نہ ہو، یعنی وہ اگر سچا نہیں ہے تو پھر اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا. تو یہ تعریف ہے من لم یترجح صدق المخبر بہ، جس میں راوی کی صداقت غالب نہ ہو تو وہ روایت مردود کہلاتی ہے. پھر جو خبر مقبول ہے اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 حسن لذاتہ، نمبر 3 صحیح لغیرہ اور نمبر 4 حسن لغیرہ. تو یہ 4 قسمیں بنتی ہیں خبر مقبول کی. تو
تو پہلی خبر مقبول کی جو قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے صحیح لذاتی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے ائمہ نے لکھا ہے ما رواہ عدل تام الضبط عن مثلہ متصل السند غیر معل ولا شاذ، یعنی صحیح لذاتی ہی وہ ہے ما رواہ عدل، جس کو ایک عادل شخص نے روایت کیا ہو، تام الضبط مکمل طور پر حفظ کرنے والا ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں ام مثلہ، کس سے روایت کرے؟ اپنے ہی جیسے، یعنی وہ راوی جو روایت کر رہا ہے وہ خود کیا ہو؟ عادل ہو، اور پھر کیا ہو؟ تام الضبط، یعنی اس کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت کرے، کس سے روایت کرے؟ ام مثلہ، اپنے ہی جیسے لوگوں سے وہ روایت کرے، غیر متصل السند، اور دونوں میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، دونوں کی سند ایک دوسرے سے ملتی ہو، غیر معل ولا شاذ، اور یہ کہ وہ روایت یعنی بیان کرنے والا یا وہ حدیث معل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت نہ پائی جائے، کوئی سبب نہ پایا جائے، ولا شاذ، اور نہیں شاذ ہو۔ علت اور شاذ کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جو تعریف ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تعریف میں آیا ہے پہلا لفظ ما رواہ عدل، جس کو ایک عادل آدمی روایت کرے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہ شخص ہوتا ہے نمبر 1 جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی اگر کافر کوئی اگر حدیث روایت کرے تو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عادل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ آدمی جو کبیرہ گناہوں سے پاک صاف رہتا ہو، کبیرہ گناہوں سے پاک صاف رہتا ہو۔ اسی طریقے سے جو صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، ان پر اصرار نہ ہو، یعنی اس پر بہت زیادہ اس پر عمل نہ ہو اس کا، یعنی صغیرہ گناہ کا بہت زیادہ ارتکاب نہ کرتا ہو۔ ایک تو یہ کہ وہ کبیرہ گناہ سے پاک صاف ہو، دوسرا یہ کہ صغیرہ گناہ کا کم سے کم ارتکاب کرتا ہو۔ پھر یہ کہ عدل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو انسانی مروت ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتی ہے، جو مینرز ہوتی ہے، وہ اس کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے، یعنی خلاف جو قاعدہ ہے، جو خلاف اخلاق جو کام ہے، جو امور ہے، اگرچہ وہ شرعاً اس پر نکیر نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ بھی وہ کام انجام نہیں دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان کھڑے ہو کر کے کہیں کھانا کھائے، بازار میں کھڑے ہو کر کے وہ کچھ کھا پی لے، تو محدثین ایسے شخص سے بھی روایت نہیں لیتے تھے۔ تو عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک تو مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ وہ آدمی کیا کرتا ہو؟ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے وہ صغیرہ گناہوں پر مداومت نہ برتتا ہو، یعنی صغیرہ گناہ کثرت سے نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے وہ آدمی، اس آدمی کے اخلاق میں کوئی خلل یا کوئی کمی واقع نہ ہو، تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ عادل۔ محدثین کی جو شرائط ہیں وہ دیکھیے، عدل کے بارے میں کیا کہا؟ ما رواہ عدل، اس کو عادل آدمی کہتے ہیں۔ ما رواہ عدل، جس کو ایک عادل آدمی وہ کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ حدیث روایت کرے گا تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ کوئی آدمی صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس پر وہ مداومت برتتا ہے، تو اس کی بھی روایت نہیں لی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا شخص روایت کر رہا ہے حدیث کو جس کے اخلاق میں کمی ہے، نقص ہے، تو اس کی بھی روایت نہیں لی جائے گی، یا یہ کہ مطلب اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر بحث آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ یہاں یہ سمجھیے کہ عدل کی تعریف کیا ہوگی، آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد کہا تام الضبط۔ تام الضبط کا کیا مطلب ہے؟ ضبط کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، حفظ کرنا۔ تو یاد کرنا، حفظ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو انسان زبانی یاد کر لے کسی چیز کو، اور اس طور پر یاد کر لے کہ جب وہ چاہے اس کو منوان جیسے یاد کیا ہے ویسے ہی اس کو بیان کر سکے۔ دوسرا یہ کہ ضبط کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس حدیث کو اگر کسی اپنے شیخ سے یا اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے تو اس کو لکھ لے، اور جب بھی اور ہمیشہ اس میں تصحیح کرتا رہے، یعنی اس کو ٹھیک ٹھیک لکھتا رہے، یہاں تک کہ وہ اسے دوسرے کے پاس دوسرے سے وہ روایت کر دے۔ تو ضبط کا یہ دونوں مطلب ہے، یعنی یہ کہ ایک تو انسان یاد کرے، دوسرا اور اس قدر یاد ہو، اتنا بہترین اس کو یاد ہو کہ جب چاہے وہ خود اس کو منوان بیان کر دے۔ اور اسی طریقے سے ضبط کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ضبط کتاب جسے کہتے ہیں، کہ وہ اس حدیث کو اپنے استاد سے بیان کرتے روایت کرتے وقت وہ اسے لکھ لے، نوٹ کر لے، اور جب اس کے استاد ان سے روایت کر رہے ہوں تو اس حدیث کو وہ نوٹ کر لے اور اس میں تصحیح کر لے، یعنی اس میں اگر غلطیاں وغیرہ ہیں تو اس کی اصلاح کرتا رہے یہاں تک کہ وہ دوسرے سے بیان کر دے۔ تو یہ کہ ما رواہ عدل تام الضبط ام مثلہ، پھر یہ کہ وہ حدیث
کس سے روایت کرے؟ اپنے ہی جیسے فرد سے، یعنی جیسا وہ ہے ویسے ہی اگلا بھی فرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی فاسق فاجر آدمی سے وہ روایت کر رہا ہے یا کسی نان مسلم سے وہ روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت میں خلل واقع ہو جائے گا، وہ حدیث صحیح لذاتی ہی کم از کم تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا متصل السند، یعنی وہ آدمی جس سے روایت کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہ ہو۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک آدمی دوسرے آدمی سے روایت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس آدمی کو گرا کر کے وہ تیسرے آدمی کا نام لے لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ متصل السند یعنی یہ کہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہو، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہوں، اور جو جس سے روایت کر رہا ہے اس کا نام بھی ذکر کرے، یہ نہیں کہ درمیان میں نہ بیان کسی اور سے کیا ہے اور اس کو حذف کر دے رہا ہے، کسی اور کا نام لے رہا ہے، تو یہ روایت عام طور پر ضعیف میں شمار ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں متصل السند عن مثلہ متصل غیر معلل ولا شاذ، وہ روایت معلل نہ ہو اور نہ ہی شاذ ہو۔ معلل کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہاں ایک دوسرے سے وہ یہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی باریک وہ علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے اس روایت کے اندر پایا جاتا ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء ہی اور جو اس فن کے ماہرین ہیں وہی جان سکتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، لیکن جب غور و فکر جب سے کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں، اس میں کچھ علت ہے، اس میں کچھ پتہ ہے۔ جیسے انسان یہ روایت کرے کہ انسان ایک راوی نے دوسرے سے حدیث نہیں سنی ہے لیکن وہ ان کہہ کر کے روایت کرے تو اس میں ابہام ہے کہ سنا بھی ہے تو نہیں سنا ہے، لیکن تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے نہیں سنا ہے، تو اس روایت کو بھی وہ روایت بھی صحیح لذاتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا ولا شاذ، اور روایت وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ کہ وہ حدیث اگرچہ اس کے روایت صحیح ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، لیکن اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، یعنی وہ راوی روایت کرنے والے وہ لوگ وہ اپنے سے زیادہ معتبر لوگوں کی روایت کے خلاف حدیث بیان نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ شروط ہیں صحیح لذاتی کی تعریف کیا ہوئی؟ ما رواہ عدل تام الضبط عن مثلہ متصل السند غیر معلل ولا شاذ، وہ حدیث جس کو ایک عادل شخص، مکمل یاد کرنے والا شخص روایت کرے اپنے ہی جیسے آدمی سے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، یعنی کوئی کٹا ہوا رابطہ نہ ہو، اور غیر معلل ولا شاذ، اور نہ ہی اس روایت میں کوئی علت ہو، پوشیدہ چھپی ہوئی علت ہو، اور نہ ہی وہ روایت شاذ ہو۔ سب کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے جب روایت آپ نے صحیح لذاتی ہی جان لیا، صحیح لذاتی ہی کی تعریف، تو بعض اسانید ایسے ہوتے ہیں جو اصح الاسانید ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اس روایت اگر اس سند کے ساتھ اگر حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا درجہ، اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے میں نے چند مثالیں لکھی ہیں یہاں پر، ویسے تو الباحث الحثیث وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن میں نے چند اسانید جو اصح الاسانید میں سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، کل میں نے روایت بیان کی تھی، تقریباً وہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6034 نمبر کی وہ روایت ہے۔ وہ حدیث امام احمد امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، امام مالک نافع سے، اور نافع ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ اس اس سند کو، یعنی جو مالک شافعی اور جو احمد ابن حنبل اپنے استاد شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، اور امام مالک نافع اور نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کر رہے ہیں، اس سند کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصح الاسانید، یعنی سب سے بہتر سند کہا جاتا ہے، سب سے بہتر سند کہا جاتا ہے۔ اور اس سند کے ساتھ اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا درجہ، اس کا مقام اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حدیث میں نے بیان کر دی تھی، اور وہ حدیث کا جو متن ہے میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرے، یعنی آپ کا کوئی بھائی ہے، اگر وہ مول بھاؤ کر رہا ہے تو آپ درمیان میں آ کر کے مول بھاؤ نہیں کریں گے۔ تو یہ اس روایت کو اصح الاسانید کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سند ہے ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، اس سند کے ساتھ اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ حدیث بھی اصح الاسانید کہی جاتی ہے، یعنی سب سے بہترین سند کہی جاتی ہے، لیکن اس کا مرتبہ اوپر والی جو روایت ابھی جو میں نے بیان کی ہے اس سے، یعنی اس سند سے کم ہے۔ جو مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند سے جو حدیث بیان ہوگی اس سے کم درجہ اس کا ہے۔
اور حدیث کیا ہے؟ حدیث دیکھیے ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ کہتے ہیں واشماتی والمستوشمات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے جسم کو گدوا کر کے انجیکشن کے یا سوئی کے ذریعے سے گدوا کر کے ٹیٹو بنواتے ہیں اور تصاویریں بنواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے، ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے جسموں پر گدوا کر کے انجیکشن کے ذریعے سے ٹیٹو بنواتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جو ایسا کرتی ہیں، جو کرواتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پر لعنت کی ہے۔ اور کہتے ہیں والمتنصمات، وہ عورتیں جو آبرو کے بالوں کو نچواتی ہیں، اکھاڑتی ہیں، یعنی بیوٹی پارلر میں عام طور پہ اس کا کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی، ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے۔ پھر کہا والمتفلجات، اسی طریقے سے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو عورتیں اپنے دانتوں کے درمیان سوراخ کرواتی ہیں، یعنی فاصلہ رکھتی ہیں تھوڑا سا، جیسے مثال کے طور پر موتیوں کا ہار ہوتا ہے، تو موتیاں جب ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو بالکل بہت ہی ان کا معمولی حصہ ایک دوسرے سے ٹچ میں ہوتا ہے اور باقی اوپر نیچے کھلا کھلا ہوتا ہے، تو موتیاں دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں۔ ایسے ہی عورتیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دانتوں کے درمیان وہ فاصلہ پیدا کرواتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے، جو دانت کے جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کے وہ فاصلہ پیدا کراتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ موتیوں کی ہی ماننے لگتی ہیں اور دیکھنے میں بڑا پیارا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ کیوں لعنت کی گئی ہے؟ کہہ رہے ہیں والمتفلجات للحسن، یہ خوبصورتی کے لیے ایسا کرتی ہیں، اور والمغیرات خلق اللہ، اور وجہ یہ بتائی یہ صحابی رسول نے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا ہے اس کے برخلاف اس میں تبدیلی کرتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پر جو بال ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے بال پر، اتنا قبیح نہیں ہوتا ہے، اتنا برا نہیں ہوتا ہے، قدرتی طور پر جو فطری طور پر ہوتا ہے اتنا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس کو غیر فطری طریقے سے اس کو نوچتا ہے یا اکھڑواتا ہے تو وہ اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ والمغیرات، بہرحال میں یہاں حدیث کی تشریح کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اور والمغیرات خلق اللہ، کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میں ان عورتوں پر کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 5948 نمبر کی یہ روایت ہے۔ یہ حدیث اصح الاسانید کے ساتھ مروی ہے، اور اصح الاسانید کیا ہے؟ ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود۔ اسی طریقے سے اصح الاسانید میں سے ایک سند یہ ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہے، یعنی اس سے کم جو درجہ ہے ابراہیم عن علقمہ ابن مسعود کے بعد حماد ابن سلمہ عن ثابت عن انس، اس روایت کے یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، اس روایت کی یہ جو روایت ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہیں جو انتقال کر گئے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابا کا فی النار، کہ تمہارے جو والد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے والد جو ہے وہ اسلام پر تو انتقال نہیں کیے تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والد جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ثم قفا، پھر وہ جب پلٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بلایا اور کہا ان ابی و اباک فی النار، کہ تمہارے اور میرے والد دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو پتہ ہی کیا چلا کہ اگر کوئی شخص اسلام پر نہیں مرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بہرحال لیکن یہ حدیث بتانے یہ مقصود ہے کہ یہ حدیث اصح الاسانید کے ساتھ مروی ہے، اور اصح الاسانید میں سے کیا ہے؟ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 203 ہے۔ اسی طریقے سے اصح الاسانید میں سے ایک سند یہ ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یہ اصح الاسانید میں سے سب سے چوتھا درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ اس حدیث کے بارے یہ حدیث یعنی اس سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اذا لقیتم المشرکین فی طریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مشرکوں سے ملاقات کرو، یعنی جب تمہاری ملاقات مشرکوں سے ہو جائے کسی راستے میں، فلا تبدؤوہم بالسلام، تو سلام میں پہل مت کرو، سلام میں پہل مت کرو۔
تو یہ حدیث اصح الاسانید کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ جو 4 سندیں بیان کی ہے، پہلی سند مالک عن نافع عن ابن عمر، دوسری سند ہے ابراہیم عن علقمہ ابن مسعود، تیسری سند ہے حماد ابن سلمہ عن ثابت عن انس، اور چوتھی سند ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ یہ چاروں سندیں اصح الاسانید کے ساتھ اگر یہ مروی ہے، اگر کوئی بھی حدیث ان چاروں طریق یا اس کے علاوہ جو اصح الاسانید ہیں اگر ان کے ساتھ مروی ہے تو وہ روایت حجت میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روایت کو کسی روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو وہ روایت حجت کے اعتبار سے اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے تو اس کے بعد وہ روایت حجت کے اعتبار سے بقیہ احادیث پر قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی حدیث کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو وہ روایت بھی اپنے بقیہ روایتوں کے علاوہ وہ حجت کے اعتبار سے قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی حدیث کو اگر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطوں پر روایت کیا گیا ہے، یعنی دونوں کے شروط شرطوں پر روایت کیا گیا ہے، تو وہ حدیث بھی اپنی بقیہ روایات پر حجت کے اعتبار سے قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پر اگر روایت کی جاتی ہے تو وہ حدیث اپنے بقیہ روایت پر حجت کے اعتبار سے قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روایت ہے اگر صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شروط ہیں اس کے مطابق اگر وہ روایت کی جاتی ہے تو وہ بھی حجت کے اعتبار سے قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روایت ہے، بالکل جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث مروی ہو، روایت کی گئی ہو، لیکن نہ وہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پر ہو اور نہ ہی بخاری کے شرط پر ہو اور نہ ہی مسلم کی شرط پر ہو، تو پھر وہ روایت کا اس کا 7واں درجہ ہے۔ لیکن یہیں پر رک کر کے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے 7 جو درجات بیان کیے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے بیان کیا اس کے اوپر اصح الاسانید کی بات کی، تو اس میں کیسے توفیق کی کیا صورت ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر صحیح مسلم کی کوئی روایت ہے، صرف صحیح مسلم کی کوئی روایت ہے، یعنی اگر اس کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دی ہے تو ظاہر ہے وہ سب سے ٹاپ درجے کی روایت ہے۔ لیکن اگر کسی روایت کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور وہ روایت اصح الاسانید کے ساتھ مروی ہے تو اس روایت کو کیا کیا جائے گا؟ اس روایت کو بخاری کی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی، اس روایت کو بخاری کی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر شیخین کی شروط یعنی امام بخاری امام مسلم کے شروط پر اگر کوئی حدیث بیان کی گئی ہے اور اصح الاسانید کے ساتھ ہے تو اس کو مسلم پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے یہ درجہ بنتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے شروط کیا ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم کے شروط کیا ہیں؟ تو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو فضیلت اور جو برتری حاصل ہے تمام احادیث کی کتابوں میں اور تمام ائمہ پر، وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں جو حدیث جب ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر راوی کا اپنے استاد سے کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ان سے ملا ہو۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط یہ ہے کہ اگر راوی نے اگر اپنے شیخ کا صرف زمانہ پا لیا یعنی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تب بھی ان کی روایت صحیح ہوگی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں، راوی کا اپنے استاد سے کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر فائق ہیں۔ اسی طریقے سے ضبط عدالت، دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو روات ہیں یعنی جن سے وہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں وہ لوگ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو راویان ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہیں، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ ہیں احادیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتب احادیث کی پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو راویان ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو راویان ہیں ان پر زیادہ کلام کیا گیا ہے بنسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے راویان پر، یعنی جو روات ہیں امام بخاری کے ان پر بہت کم کلام کیا گیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو روات ہیں ان پر زیادہ کلام کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے
احادیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے عدم الشذوذ والاعلال، یعنی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت بیان کرتے ہیں بہت کم ایسی روایات ہیں جن پر علماء نے تنقید کی ہے۔ 3-4 روایتیں ہیں، 3-4 روایتیں ہیں، ان پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض روایت پر انہیں 3-4 روایتوں پر کلام کیا ہے، بہرحال لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہت کم ایسی روایتیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، احادیث کی بات کر رہا ہوں، جن پر کلام کیا گیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث ہیں ان پر زیادہ کلام کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ فرق تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اعتبار سے ان کو اور فوقیت حاصل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، تو اس ناحیے سے بھی ان کو فوقیت حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بخاری یعنی صحیح بخاری کی جب احادیث کو جب لکھا، جب اس کو تدوین کی، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، جب فقہاء تھے، اپنے استاد چاہے کوئی بھی ہوں، سب کے پاس بھیجا، اور سب لوگوں نے کہا کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب صحیح ہیں، اور پھر بعد میں پوری امت نے اس کو قبول کر لیا۔ تو ظاہر ہے یعنی اس میں بخاری میں جو روایات ہیں اس پر اجماع ہو گیا باقاعدہ، تو ظاہر ہے اس کو تمام احادیث پر فوقیت دی جائے گی۔ تو اس میں توفیق کی کیا صورت ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی، لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، میں فرق وہ بیان کرنا دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے بیان کی تھی متواتر اور آحاد کی قسمیں، وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ان احادیث سے 3 قرائن مل جاتے ہیں تو وہ حدیث اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ کہ 3 قرائن کیا تھے؟ پہلا قرینہ یہ تھا کہ اس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہو، دوسرا قرینہ یہ تھا کہ اس روایت کو بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا ہو، تیسرا قرینہ یہ تھا کہ اس روایت کو یعنی خبر احاد میں سے مشہور عزیز غریب میں سے ان روایتوں میں سے یعنی اس کے متعدد طرق ہو اور وہ تمام کی تمام سندیں ٹھیک ٹھاک ہوں، تو وہ بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے قوت کے اعتبار سے۔ اور یہاں جو میں نے ابھی ترتیب بیان کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں حجت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، اور وہاں جو بات کی گئی تھی وہاں تعداد سند کے اعتبار سے بات کی گئی تھی، راویان کی تعداد کے اعتبار سے بات کی گئی تھی۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، اور اس کو سامنے رکھیں گے تب جا کر کے تطبیق کی صورت سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال تو یہ صحیح لذاتی ہی کی تعریف ہوئی اور اصح الاسانید کی بات کی گئی، پھر اس میں جو ترجیح اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شروط، اور اس سے پہلے جو ترجیح جو روایات کے اندر ہے اس کو بیان کیا گیا، پھر امام بخاری اور علیہ کے شروط بیان کیے گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حسن لذاتی ہی۔ حسن لذاتی ہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس کو ایک عادل آدمی روایت کرے، عادل کی تشریح آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہے، اور تام ضبط نہ ہو۔ حسن لذاتی ہی میں یہ فرق ہے اور صحیح لذاتی ہی میں، ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ حسن لذاتی ہی کا جو راوی ہوتا ہے وہ تام ضبط نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ خفیف الضبط، کم یاد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جیسا ان کو یاد ہوتا ہے مکمل طور پر بہت زیادہ عبور حاصل ہوتا ہے۔ حسن لذاتی ہی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں ان کے جو راویان ہوتے ہیں ان کے اندر وہ حافظے کے اعتبار سے وہ مضبوطی وہ پختگی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ان سے بھی حجت پکڑی جاتی ہے، ان کا درجہ صحیح لذاتی ہی کے بعد ہے۔ تو باقی تمام شروط وہی ہیں، ما رواہ عدل خف الضبط متصل السند عن مثلہ غیر معلن ولا شاذ، باقی ساری باتیں وہی ہیں، صرف یہ کہ اس میں دھیان یہ رکھنا ہے حسن لذاتی اور صحیح لذاتی میں فرق یہ ہے کہ حسن لذاتی کا جو راوی ہوتا ہے وہ کم یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال جیسے اس کی 2 سندیں عام طور پر بہت مشہور ہیں، عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور اسی طریقے سے دوسری جو سند ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس روایت یہ بھی سند بہت مشہور ہے۔ بہرحال تو جیسے اس میں تھا کہ اصح الاسانید کی بات ہوتی ہے نا، آپ نے سنا کہ جو صحیح لذاتی ہی کی روایت ہے اس میں بھی اصح الاسانید تھی، 4 میں نے بیان کیا اور مثال دے کر کے اس کو سمجھایا، ایسے ہی حسن لذاتی ہی میں بھی اصح الاسانید ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 اصح الاسانید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور دوسری جو مثال ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ یہاں میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے، وہ کہہ رہے ہیں وہم یختصمون فی القدر، اور وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ قدر کے یعنی تقدیر کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔
تو وہ کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا يُفْقَوْ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّؤْمَانِ، کہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انار کے دانے بکھیر دیے گئے ہوں، یعنی انار توڑ کر کے اس کے دانے بکھیر دیے گئے جیسے لال لال نظر آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ من الغضب، مارے غصے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو تھے وہ تقدیر کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اور تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، تو ظاہر اس کے بارے میں جھگڑنا ہے تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں، یعنی ہم یہ کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ایک ننھی سی جان ہے وہ اللہ کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اللہ کے علم کے بارے میں بات کرے گا؟ تو یہاں صحابہ اللہ کے علم کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ھذا امرتم، کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، یا یہ الفاظ کہیں او لہذا خلقتم، یا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم اللہ کے بارے میں کیا ہو، یعنی تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے بارے میں حجت بازی کر رہے ہو۔ اور پھر کہا کہ تضربون القرآن بعضها من بعض، کہ تم قرآنی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، یعنی قرآنی آیت کو تم نے کھیل بنا رکھا ہے، کوئی اس سے استدلال کر رہا ہے، کوئی یہ حدیث پیش کر رہا ہے، کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہے، کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو کہا یہ سب تم لوگ کیا کر رہے ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہذا ہلکت الامم، انہی وجہوں سے، انہی اسباب کی بنا پر بہت ساری امتیں ہلاک ہو گئیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تقدیر کے معاملے میں اپنا دماغ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے صحیح لذاتی ہی کی اصح الاسانید ہوتی ہیں، ویسے ہی حسن لذاتی ہی کی بھی اصح الاسانید ہوتی ہیں، تو وہی سلسلہ آپ اپنے سامنے رکھیے۔ یعنی پھر اس کے بعد یہ اصح الاسانید میں نے جو بیان کیا آپ کے سامنے دو، ایک تو بحزب بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، دوسرا عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان دونوں طریق سے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، پھر دوسری حدیث حسن لذاتہ کے طریق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اصح الاسانید کے ساتھ، تو اس روایت کو اس حسن روایت پر فوقیت حاصل ہوگی، تو یہ سلسلہ چلے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بقیہ جو میں نے اقسام بتائے اس پر قیاس کر لیجئے۔ بہرحال اور اس کے بعد جو تیسرا نمبر آتا ہے صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ حسن لذاتہ کی تعریف آپ نے سنی، حسن لذاتہ کہتے ہیں کہ جس میں تمام شروط صحیح لذاتہ کے ہو، سوائے یہ کہ راوی کم حافظے والا ہو۔ تو اگر راوی کم حافظے والا ہے لیکن ایسے ہی کم حافظے والے کئی راوی اکٹھا ہو گئے ہیں، کئی سندیں اکٹھا ہو گئی ہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ حسن صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ کا مطلب یہ کہ جو صحیح ہو اپنے آپ صحیح نہیں ہو، بلکہ دوسروں کے ذریعے سے، دوسری روایات کی مدد سے، دوسری سند کی مدد سے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ قوت حاصل کر لیتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ، یعنی دوسروں کے ذریعے سے وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، محمد ابن عمرو عن علقمہ عن ابی ہریرہ، اس سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر میری امت پر خوف نہ ہوتا، مجھے اگر اپنی امت پر اندیشہ نہ ہوتا، مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں ضرور مسواک کرنے کا حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، لیکن یا ترمذی کے اندر امام کن کے ساتھ مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مروی ہے، لیکن زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ روایت مروی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زینب ام المساکین، زینب جو امہات المومنین ہے، ان کے سے مروی ہے روایت صحیح ترغیب کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے البدر المنیر کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ روایت مروی ہے صحیح ترغیب کے اندر۔ ان روایات کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ اگر صحیح لذاتی ہی کی کئی سندیں ہوں تو وہ سب مل کر کے کیا ہو جاتی ہیں؟
حسن لذاتی ہی کی کئی سندیں ہوں تو وہ مل کر کے کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی گئی بہرحال۔ اور اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے حسن لغیرہ کا، حسن لغیرہ کا یعنی وہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے حفظ کے ناحیے سے، یا تو وہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے یعنی اس کا راوی موضوع نہیں ہو، متہم بالکذب یعنی جس پر جھوٹ کا الزام نہ لگایا گیا ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، یعنی اس میں اتنا زیادہ ذوف نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ذوف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی کئی سندیں ہونے کی وجہ سے اس کو علماء نے حجت تسلیم کیا۔ جیسے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہیں خود نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی نہ خود نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ متعدد طرق سے متعدد صحابہ کے الفاظ سے بھی مروی ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے جتنے بھی اس کی سندیں بنتی ہیں اس میں کوئی بھی سند کلام سے خالی نہیں ہے، لیکن اور بھی دوسری روایتوں میں اس کی یہ الفاظ موجود ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، یعنی وہ حدیث جو بذات خود حسن نہیں ہے بلکہ متعدد جو ضعیف جو کم ذوف والی روایات ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ 4 درجے ہوئے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ھذا حدیث حسن صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی حسن کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور صحیح کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ حسن اور صحیح کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سندیں موجود ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی روایت کی 2 سندیں موجود ہوتی ہیں، تو اب وہ حکم لگانے میں متردد ہوتے ہیں، یعنی کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں کہ اس پر کیا حکم لگائیں گے۔ تو پھر وہ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب صحیح لگاتا ہوں تو پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، حسن کا حکم لگاتا ہوں تو پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے، یعنی یہ کہ مطلب یہ ہوتا ہے ھذا حدیث حسن و صحیح، یعنی من طریق و من طریق آخر، یعنی یہ حدیث اس سند کے ساتھ یہ صحیح ہے اور اس سند کے ساتھ یہ حسن ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہی سند کے ساتھ مروی ہوتی ہے لیکن خود اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متردد ہوتے ہیں کہ اس پر کیا حکم لگائیں، حسن کا حکم لگائیں یا صحیح کا حکم لگائیں، تو وہاں پر بھی وہ یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن او صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے یا ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خاص اصطلاح ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصطلاح اور استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن غریب۔ تو غریب کی جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ تو واضح ہے کہ یہ حدیث جس کو ایک ہی راوی نے بیان کیا وہ تو واضح ہے، لیکن یہ حسن اور غریب کا کیا مطلب ہے؟ حسن غریب کا یہ مطلب ہے کہ وہ حدیث ایک ہی سند کے ساتھ مروی ہے، ایک ہی سند کے ساتھ مروی ہے، لیکن اس کا جو متن ہے، متن کی تعریف تو بیان کر جا چکی ہے، یعنی جو قول ہے جو بات ہے وہ متعدد طرق کے ساتھ آئی ہے، یعنی متعدد احادیث میں اس کا وہ ہے، لیکن اس سند میں چونکہ وہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث ایسے ہی مروی ہے لیکن اس کا جو متن ہے جو لفظ ہے وہ دوسرے طرق کے ساتھ بھی مروی ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح تھی۔ آج کے جو درس میں اور آج کے سیریز میں ہم نے یہ جانا کہ خبر مقبول کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ، اور سب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔